آج سے صرف 3 سال پہلے ہر طرف یہی بات ہو رہی تھی کہ اے آئی سافٹ ویئر ڈیولپرز کی چھٹی کر دے گا ہمیشہ کے لیے۔ اب ہم 2026 میں ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس پیشگوئی کا کیا بنا۔ اور سچ پوچھیں تو حقیقت کافی حیران کن ہے۔ چلیں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا وعدہ اتنے بڑے بحران میں کیسے بدل گیا۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا، یہ تو ایک انقلاب کا خواب تھا۔ ایک ایسا خواب جس میں ہمارے ڈیجیٹل ساتھی ہوں گے جو نہ کبھی سوئیں گے، نہ شکایت کریں گے اور نہ ہی کبھی کوئی غلطی کریں گے۔ یہی وہ مستقبل تھا جس پر پوری ٹیک انڈسٹری نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ لیکن کہانی نے بہت تیزی سے ایک نیا موڑ لیا۔ 2023 میں بڑی بڑی پیشگوئیاں ہوئیں اور پھر 2024 اور 2025 میں بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا۔ اور اب 2026 میں ہم ایک ایسی حقیقت دیکھ رہے ہیں جو ان وعدوں سے بالکل مختلف ہے۔ اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ تو اس اے آئی انقلاب کی قیمت کیا پڑی؟ چلیں سب سے پہلے ذرا نمبرز پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تجربہ کتنا مہنگا ثابت ہوا۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیسوں کی۔ MIT نلندہ سینٹر کی ایک رپورٹ ہے اور اس کے مطابق دنیا بھر کی کمپنیوں نے جنریٹو اے آئی کے پائلٹ پروجیکٹس پر $40 ارب لگا دیے۔ 40 ارب! یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے پیسے خرچ کر کے ملا کیا؟ اور یہیں پر بات حیران کن ہو جاتی ہے۔ اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے 95% پروجیکٹس کوئی بھی نظر آنے والا منافع نہیں دے سکے۔ اتنی بڑی سرمایہ کاری اور نتیجہ تقریباً کچھ بھی نہیں۔ تو آخر میں کیا ہوا؟ زیادہ تر کمپنیوں کے لیے اس ساری بھاگ دوڑ کا ان کی کمائی پر اثر صفر رہا۔ پیسہ تو پانی کی طرح بہایا گیا، لیکن منافع میں $1 کا بھی اضافہ نہیں ہوا۔ اور یہ صرف پیسے کا نقصان نہیں تھا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق جن کمپنیوں نے اے آئی کو اپنایا، ان میں سے 2/3 کمپنیاں ایک بھی انسان کی نوکری کم نہیں کر پائیں۔ یعنی جس مقصد کے لیے یہ سب شروع کیا گیا تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سارا پیسہ گیا کہاں؟ اس کا جواب ہمیں ٹیکنالوجی کی گہرائی میں ملتا ہے، ایک عالمی کوڈنگ بحران کی شکل میں جس سے اے آئی نے ہی پیدا کیا ہے۔ انجینئرز نے اس مسئلے کے لیے ایک نیا نام بھی رکھا ہے، دی سلوپ لیئر۔ یوں سمجھیں کہ یہ اے آئی کا لکھا ہوا وہ کوڈ ہے جو چل تو رہا ہے، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ کیسے اور کیوں چل رہا ہے۔ اور جب یہ خراب ہوتا ہے تو اسے ٹھیک کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اے آئی کا لکھا ہوا کوڈ انسانوں کے لکھے ہوئے کوڈ کے مقابلے تقریباً دگنے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ مطلب ہم کام تیز نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا ٹیکنیکی قرض جمع کر رہے ہیں۔ اور بات صرف عام غلطیوں کی نہیں، سیکیورٹی کا تو بہت ہی برا حال ہے۔ ویرا کوڈ کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق اے آئی کا لکھا ہوا 72% جاوا کوڈ سنگین سیکیورٹی خامیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اس سب کی وجہ سے سینئر انجینئرز کی رفتار کم ہو گئی ہے۔ وہ اپنا قیمتی وقت اے آئی بیبی سٹنگ میں لگا رہے ہیں، یعنی اے آئی کی پیدا کی ہوئی غلطیوں کو ڈھونڈنے اور ٹھیک کرنے میں، اور اس کام میں اوسطاً ہر ہفتے 11 گھنٹے لگ رہے ہیں۔ ان تمام تکنیکی مسائل اور مالی نقصانات کے پیچھے اس تجربے کی ایک انسانی قیمت بھی تھی جو ٹیک انڈسٹری کے لوگوں نے چکائی۔ آئیے اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک بہت ہی خطرناک رجحان سامنے آیا جسے جونیئر ڈیتھ اسپائرل کہا جا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ کمپنیوں نے سوچا بھئی چھوٹے موٹے کام تو اب اے آئی کر ہی لے گا، تو نئے لوگوں کو یعنی جونیئر انجینئرز کو نوکری پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے ہائرنگ ہی بند کر دی۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈسٹری کی جو اگلی نسل تیار ہونی تھی، جو کل کے سینئر انجینئرز بننے تھے، وہ پائپ لائن ہی کٹ گئی۔ اور اس کا سب سے زیادہ نقصان نوجوانوں کو ہوا۔ اسٹینفورڈ کی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ نوجوانوں کی نوکریوں میں بہت کمی آئی ہے، جبکہ 35 سال سے زیادہ عمر کے جو کارکن ہیں، ان کی ملازمتوں میں حقیقت میں اضافہ ہوا ہے۔ اور جو لوگ نوکریوں پر ہیں بھی، ان پر بھی مالی دباؤ بڑھا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ میں سافٹ ویئر انجینئرز کی اوسط تنخواہوں میں تقریباً 9% کی کمی آئی ہے۔ مینجمنٹ اے آئی کا نام استعمال کر کے تنخواہیں کم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔
اچھا، اب ہم اس کہانی کے سب سے دلچسپ حصے پر آتے ہیں، جہاں ہم ناکامی اور دھوکہ دہی کی کچھ بڑی مثالیں دیکھیں گے۔ Builder.ai کی کہانی اس دھوکے کی شاید سب سے بڑی مثال ہے۔ وعدہ تھا کہ ایک اے آئی آپ کی پوری ایپ بنا دے گا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ بھارت میں بیٹھے 700 انسان یہ کام کر رہے تھے۔ جب یہ $1.5 ارب کی اے آئی واشنگ اسکیم سامنے آئی تو کمپنی ہی ختم ہو گئی۔ اور جو اصلی اے آئی ٹولز تھے وہ بھی کوئی کمال نہیں دکھا رہے۔ گوگل کا اینٹی گریوٹی اے آئی، اس نے غلطی سے 2 ٹیرابائٹ کا پروڈکشن ڈیٹا ہی اڑا دیا، اور اس کا جواب کیا تھا؟ مجھ سے فیصلے میں ایک تباہ کن غلطی ہوئی۔ بھئی یہ معافی مہینوں کی محنت تو واپس نہیں لا سکتی نا؟ تو ان ساری ناکامیوں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ جیسا کہ فوربس نے کہا، انڈسٹری کو اب احساس ہو رہا ہے کہ اے آئی میں ایک چیز کی شدید کمی ہے جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے سب سے ضروری ہے، اور وہ ہے جواب دہی۔ جب کچھ غلط ہوتا ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ تو ان تمام ثبوتوں اور کہانیوں کے بعد آخری فیصلہ کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے، اے آئی نے ڈیولپرز کی جگہ نہیں لی، اس نے اس غلط فہمی کو ختم کر دیا ہے کہ سافٹ ویئر بنانا کوئی آسان یا خودکار کام ہے۔ اس پورے تجربے نے دراصل انسانی ذہانت، تجربے اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کی اصل قدر کو اور بھی واضح کر دیا ہے۔ ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ اے آئی کا لکھا ہوا مفت کوڈ دراصل ایک بہت مہنگا تکنیکی قرض ہے، لیکن آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس قرض کی قیمت آخر کون ادا کرے گا؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔